میرے بھائیوں، آپ سے میرا ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری کے ساتھ آپ کو جواب دینا ہے کہ اس بدترین دنیا میں اگرچہ ایک طرف ایمان رکھا جائے اور دوسرے طرف دولت رکھا جائے تو اس بدترین دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ دولت کو پسند کریں گے یا ایمان کو پسند کریں گے؟ ایمانداری کے ساتھ آپ جواب دینا، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سارے لوگ دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے، سارے لوگ دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے یا کچھ لوگ ایسے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو دولت کے پیچھے نہ بھاگ کر کے ایمان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سوچتے ہیں، ہرگز سوچتے ہیں وہ کہ ہمارا ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے، کچھ لوگ نہیں بلکہ اکثر و بیشتر لوگ، یعنی کہ زیادہ تر لوگ ایسے ملیں گے جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایمان کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں۔ آج آپ اپنے نظر کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو کل غریب تھا آج وہ امیر بن گیا، اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ جو اللہ تجھے غریبی کی دلدل سے نکال کر امیری کا تاج پہنا سکتا ہے، وہی اللہ پھر سے تجھے امیری کا تاج چھین کر غریبی کی دلدل میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ آپ کو دولت دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غریبوں کی مدد کیا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، دولت آپ کو عطا کیا ہے، اس کا غلط استعمال کرے۔ اور اگرچہ دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے تو آپ اپنے کسی غریب بھائی کو اپنے پیر کی جوتی نہ سمجھے، کسی غریب بھائی کو پیر کی جوتی نہ سمجھے، بلکہ غریب بھائی کو مدد کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدد کے لائق بنایا ہے تو آپ مدد کیا کرے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے دروازے پر یا ہمارے دروازے پر کوئی بھکاری چلا آتا ہے، ہم اسے 10-5 روپے دے کر اسے رفع دفع کر دیتے ہیں۔ بھکاری کو کبھی واپس نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس پروردگار کا ہمیں شکر ادا کرنے چاہیے ہر حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دروازے پر بھکاری کو بھیجا۔ اس بات کو آپ غور و فکر کے ساتھ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دروازے پر بھکاری کو بھیجا ہے، اور اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جگہ پر مجھے بنا دیتا تو پھر کیا حال ہوتا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میرے دروازے پر کوئی بھکاری آتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے پاس دولت بے شمار تھا، اور دولت بے شمار کے ساتھ ساتھ اس کے پاس تکبر بھی، گھمنڈ بھی بے شمار تھا۔ اس کے دروازے پر کوئی غریب شخص جاتا تو اس کو تیز آواز میں چلا کر اسے بھگا دیا کرتا تھا، یعنی کہ اس سے جو نیچے ہوا کرتا تھا اپنے سامنے اس کو ٹھہرنے نہیں دیا کرتا تھا، اور اس کے دروازے پر یہ دربان ہمیشہ کھڑا رہتے تھے۔ ایک دن ہوا یوں کہ، اور اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہوں گے جو امیر شخص ہوتے ہیں، جو دولت مند شخص ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسے بے تحاشا ہوتے ہیں، بے شمار پیسے ہوتے ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہوں گے ان کے لیے کمرہ ہوتا ہے جس کمرے میں وہ اکیلے بیٹھتے ہیں، اور اس کے دروازے پر دربان کھڑا ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص آتا ہے تو اس سے دربان سے اجازت لے کر اس کے بعد کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کے پاس وہی معاملہ تھا کہ اس کے دروازے پر ہمیشہ دربان کھڑے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کے کمرے میں ایک شخص اچانک داخل ہو گیا۔ اچانک داخل جب ہوا تو بادشاہ تیز آواز میں چلا کر اسے کہتا ہے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی، تیری طاقت کیسے ہوئی کہ میرے کمرے میں تم داخل ہو گئے؟ اگر تجھے میرے کمرے میں آنا تھا تو مجھ سے اجازت لے کر آنا تھا، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے کمرے میں داخل ہو گیا؟ تو اس شخص نے، آنے والا شخص نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، تجھے اپنے دولت پہ بہت زیادہ تکبر ہے نا، تجھے اپنے دولت پہ بہت زیادہ گھمنڈ ہے نا، لیکن ایک بات سن، میں کوئی ایرے گیرے شخص نہیں ہوں، میں وہ شخص ہوں جو دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس جانے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دنیا کے کتنے بڑے سے بڑے انسان ہو، بڑے سے بڑے بادشاہ ہو، بڑے سے بڑے دولت مند شخص کیوں نہ ہو، اس کے پاس میں بلا اجازت کے، بغیر اجازت کے میں جا سکتا ہوں، اور میرے جانے کے بعد اگرچہ گناہگار ہوتے ہیں تو ان کو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں،
اور اگرچہ اچھے بندے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ تو جیسے ہی اس بادشاہ نے سنا، اس کی پریشانی بڑھ گئی، اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے پوچھنے لگا کہ کہیں آپ کا نام ملک الموت تو نہیں ہے؟ کہیں آپ ملک الموت تو نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس شخص نے کہا تو ملک الموت نے کہا ہاں میرا نام ملک الموت ہے اور میں ملک الموت ہی ہوں۔ تو بادشاہ نے ملک الموت سے کہا کہ حضور کیا 1-2 گھنٹے کے لیے یا 1-2 دن کے لیے مجھے مہلت مل سکتا ہے تاکہ میں آخرت کی تیاری کر لوں؟ اور بادشاہ نے پوچھا کہ حضور اگرچہ آپ میرا روح قبض کر لیں گے تو میرے روح کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ جیسا تیرا اعمال ہوگا اسی حساب سے کام کیا جائے گا۔ اگر تیرے اعمال اچھے ہوں گے تو اچھے جگہ پر لے کر جایا جائے گا، اگر تیرے اعمال برے ہوں گے تو جہنم میں لے کر جایا جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضور میں نے آخرت کے لیے ایک بھی نیکی نہیں کیا ہے، میں نے ایک بھی اچھے کام نہیں کیے، میں نے سارے کام برے کیے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ پھر تجھے جہنم کے آگ میں، جہنم کے بھٹی میں تجھے ڈال دیا جائے گا۔ اتنا کہا ملک الموت نے اس انسان کا، اس بادشاہ کا روح قبض کر لیا، اور بادشاہ کا روح قبض ہوا تو بادشاہ زمین پہ گر گیا، اور جب زمین پہ گرا تو اس کے گھر والے رونا دھونا شروع کیے، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ تو پتہ چلا کہ دولت مند شخص ہو یا امیر شخص ہو، موت کسی وقت بھی کسی کو کہیں پر بھی آ سکتی ہے۔ دنیا کے ہر چیز سے، ہر انسان سے آپ پیچھا چھوڑا سکتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے، دنیا کے کسی کونے میں آپ بھاگ جائیں، ہندوستان سے پاکستان، افغانستان، کسی بھی دوسرے ممالک میں چلے جائیں، کہیں پر آپ چلے جائیں، ملک الموت وہاں پر آ کے اگرچہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، ملک الموت وہیں آ کر آپ کا روح قبض کر لے گا۔